اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اعداء اللہ من یوم عداوتهم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آج بہت ہی مبارک دن گزرا ہے، جمعۃ المبارک اور عید مسعود مباہلہ، لیکن موضوع سخن عید سعید غدیر اور مناسبت غدیر سے فلسفہ غدیر یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ اگرچہ مناسبت یہ تھی کہ ہم عید مباہلہ کے بارے میں اور واقعہ مباہلہ کے بارے میں اور فلسفہ مباہلہ آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کریں، لیکن واقعہ غدیر اور فلسفہ غدیر ان تمام مناسبتوں پر مقدم ہے۔ خود قرآن مجید نے غدیر کے بارے میں جس اہمیت کو بیان کیا ہے، اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ غدیر اساس اور بنیاد ہے اتمام نعمت، اکمال دین اور انتخاب اسلام بعنوان دین الہی، یہ سب غدیر کی طرف قرآن نے منسوب کیا ہے۔ لہذا اگر فلسفہ غدیر بیان ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے، فلسفہ دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، فلسفہ مباہلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، فلسفہ نعمت بھی معلوم ہو جائے گا، اور حکمت اسلام و دین الہی بھی۔ غدیر عمومی معلومات کم و بیش سب کے ذہنوں میں ہیں، اور یہ افتخار ہے امامیہ کا کہ جب آشنا ہوتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، تو ایک غدیری ماحول اور غدیری فضا میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ لہذا وہ ضروری معلومات، ابتدائی معلومات، تاریخی معلومات وہ سبھی کے ذہن میں ہیں۔ یہاں پر مقصود وہ معلومات آپ کی خدمت میں پہنچانا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ نے سنا ہوا ہے اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان کرنا ہے یہاں پر۔ لیکن یہ نقطہ ذہن میں رہے ایک قاعدے اور ضابطے کے طور پر کہ غدیر کوئی منفرد چیز نہیں ہے، ایک الگ تھلگ ایک واقعہ اور ایک ماجرا نہیں ہے، بلکہ ایک جامع چیز ہے،
اور جس کا تعلق غدیر سے قبل کے واقعات سے بھی ہے اور غدیر کے بعد کے واقعات سے بھی یہ مسئلہ مربوط ہے. اور غدیر صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ قرآن نے جو لہجہ اور جو لحن غدیر کے بارے میں اختیار کیا ہے اساس اور بنیاد دین و اسلام بھی ہے. لا محالہ غدیر کا تعلق اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے اور ارکان دین میں سے ہے. تو یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسی چیز کو سمجھیں جو رکن ہو، اساس ہو، بنیاد ہو اور اس کو دیگر ارکان سے کاٹ کر الگ کر کے جدا کر کے ہم اس کو ملاحظہ کریں. ایسی دید اور ایسی نگاہ ہمیشہ خطا اور غلطیوں کے ہمراہ ہوتی ہے. یعنی ایک نظام میں موجود ایک چیز کو اس نظام سے الگ کر کے نگاہ کرنا یہ خود انسان کے لیے ایک مشکل ہے اور راستے سے اور مقصد و ہدف سے دور ہونے کی ایک علامت ہے. ہمیشہ جو چیز کسی نظام کا حصہ ہے اس کو اس نظام میں رکھ کر ملاحظہ کریں تو امکان ہے کہ انسان واقعیت تک اور حقیقت تک رسائی پیدا کر سکے، پہنچ جائے. لہذا غدیر ایک سیاق اور ایک سباق رکھتا ہے. سیاق و سباق سے مراد یہ ہے کہ ایک نظام میں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ اصول، ضوابط اور قوانین ہیں، اس کے بعد بھی ایک نظام ہے، اس کے وسط میں اور اس کے درمیان ایک رکن کی حیثیت سے عنصر غدیر موجود ہے. اب ہم ظاہر سے شروع کرتے ہیں اور تدریجاً پھر اس کے پس منظر میں موجود عناصر اور ارکان تک پہنچیں گے اور حکمت غدیر اور فلسفہ غدیر کو مشاہدہ کریں کہ کیا ہے. لیکن شروع کرتے ہیں ہم ظاہر سے. ظاہر سے جس چیز کو آغاز کیا جائے، ظاہراً غدیر ایک خاص زمانے میں ایک واقعہ، تاریخ کی ایک خاص حد میں واقع ہوا ہے. ایک معین مکان میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے. بس سب سے بڑی دو خصوصیتیں غدیر میں، ایک خصوصیت اس کے زمان کی ہے اور ایک خصوصیت اس کے مکان کی. یہ ظاہری خصوصیتیں عرض کر رہا ہوں. زمانی خصوصیت کے لحاظ سے غدیر ماہ مبارک ذی الحجۃ الحرام میں واقع ہوا ہے. اور یہ جو عرض کیا کہ ایک سیاق و سباق ہے غدیر کا اور اس کے اندر رہ کر ہمیں غدیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سیاق و سباق زمانی دیکھیں کہ غدیر جس زمان میں واقع ہوا یہ ماجرا ماہ مبارک ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ اگر تمام مہینوں میں مشاہدہ کریں تو ایک بہت ہی امتیاز کا حامل مہینہ ہے، ایک منفرد خصوصیات والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، کہ شاید یہ خصوصیات کسی اور مہینے میں موجود نہیں ہیں. صرف میں ذی الحجہ کی مناسبتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں چاند ایک. اب بعض کے بارے میں اگر ہو سکا تو مختصر بیان بھی. یہ مناسبتیں صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ سیاق غدیر میں آ جائیں،
سباق غدیر آپ کو معلوم ہو جائے، یعنی وہ فضا میں آ جائیں زمان کے لحاظ سے، جس زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہ کون سا زمانہ ہے۔ اس میں بہت ساری تلخ مناسبتیں بھی ہیں اور بہت ساری ایسی پربرکت مناسبتیں بھی ہیں۔ بہت جو معروف ہیں ان میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ ذی الحجہ، خصوصاً پہلا عشرہ ذی الحجہ کا، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 دن وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اضافہ فرصت ملی تتمیم 40 کے لیے، جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک خاص منصوبے کے تحت اپنی بارگاہ میں طلب کیا، اور وہ 30 دن حضرت موسیٰ کو رہنا تھا خدا کی بارگاہ میں، وہ ذی قعدۃ الحرام کے 30 دن تھے، پہلی ذی قعدہ سے لے کر 30 تک حضرت موسیٰ اس زمان میں بارگاہ خدا میں حاضر رہے۔ پھر وَأَتْمَمْنَا، ہم نے ان 30 دنوں کو بڑھا کر 40 میں 40 دنوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ پیریڈ حضرت موسیٰ کے لیے بڑھا دیا خدا نے، 30 کو بڑھا کر 40 کر دیا۔ وہ 10 دن جو خدا نے حضرت موسیٰ کی اس فرصت میں اضافہ کیے، وہ یہی 10 دن تھے ذی الحجہ کے۔ لہذا اب بھی وہ دستور اسلامی اگر کوئی انجام دینا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اگر کوئی بجا لانا چاہے، من اخلص للہ 40 لیلہ یا 40 صباحا، جو بھی خدا کی بارگاہ میں 40 دن اخلاص ظاہر کرے، 40 صباح یا 40 لیلہ، یہ 40 دن اخلاص خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی ظاہر کرنا چاہے، یہ پیغمبر اکرم کا دستور ہے، اور اس کے آثار بھی بیان فرمائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، حکمت و علم و معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں اس کے دل میں جو 40 دن بارگاہ خدا میں اخلاص سے رہے۔ وہ 40 دن اس دستور رسول اللہ پر عمل کرنے کے لیے جو بیان کیا گیا ہے، معصومین سے بھی منقول ہے اور سیرت علماء بھی ہے، وہ یہی 40 دن ہیں حضرت موسیٰ کا جو 40 ہے، یعنی اول ذی قعدہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ بس یہ ذی الحجہ کی 10 دن وہ فرصت زمانی ہے جو خدا نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی۔ یہ ایک مناسبت ہے، یہ ایک خصوصیت ہے اس زمانے میں۔ جس رمضان فرصت زمانی ہے انسان کے لیے، ذی الحجہ بھی ایک فرصت زمانی ہے انسان کے لیے۔ یکم ذی الحجہ، اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مشہور اقوال اور مشہور تاریخی اقوال کی بنا پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ ممکن ہے آپ کو تاریخ میں اس کے علاوہ بھی اقوال ملیں، لیکن وہ جو قابل قبول ہیں علماء کے لیے وہ یہ مناسبتیں ہیں۔ پہلی ذی الحجہ روز پر برکت ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواج پر برکت کا دن ہے، یکم ذی الحجہ۔ اور یوں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جس طرح ہم بلاخر شادی کرتے ہیں عام لوگ تو کسی دن تو ہونا ہی ہے، جمعرات کو، جمعے کو، کسی مہینے میں، مارچ میں، اپریل میں، چھٹی جب مل جائے، نہ، جو امور خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور معین ہوتے ہیں اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ زمان تک خدا نے معین کرنا ہے کہ اس زمانے میں یہ امر واقع ہو۔ یہ یکم ذی الحجہ ہے۔ 3 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں وارد ہوئے،
یہ دوسری مناسبت ہے، کہیں تیسری مناسبت ہے ذی الحجہ کے لیے۔ اب تیسری مناسبت بہت ہی المناک و دردناک ہے، وہ ہے شہادت امام محمد باقر علیہ السلام۔ کہا کہ مشہور اقوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بھی ہیں لیکن وہ جو علماء کے ہاں قابل قبول ہیں وہ یہ ہے۔ ذی الحجہ میں یہ بھی ایک مناسبت ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک جو ایام ہیں یہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ایام ہیں انسان کی زندگی میں، کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں۔ مناسک حج، مراسم حج، عبادات حج ان ایام میں مجموعاً انجام دیے جاتے ہیں۔ اب خود حج کیسی عبادت ہے، فلسفہ حج کیا ہے، حکمت حج کیا ہے، حقیقت حج کیا ہے، جب انسان اس تک پہنچے تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ فرصت کیسی ہے۔ یہ 8 ذی الحجہ سے لے کر اگرچہ 9 سے پھر عرفہ میں پہنچتے ہیں، لیکن 8 ذی الحجہ جو روزے ترویہ ہے، یہ ایک مناسبت ہے۔ 8 ذی الحجہ کو ہی مختلف سالوں میں البتہ یہ ہوا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے عزم کوفہ کیا اور مکہ کو چھوڑا، یہ بھی ذی الحجہ ہی کی مناسبت ہے۔ پھر انہی 9 ذی الحجہ کو عرفہ، کہ عرفہ وہ دن ہے کہ اگر لیلۃ القدر میں کوئی انسان توفیق پیدا نہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نہ بخشوا سکے، اس کے لیے خدا نے ایک فرصت جو چھوڑی ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ کتنی غنیمت فرصت یوم عرفہ، یعنی یہ دن اور یہ رات، یہ اس کی قیمت وہی ہے جو لیلۃ القدر کی۔ اب لیلۃ القدر قرآن مجید نے اس کی کیا قیمت مقرر کی ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں پر بحری ایک رات، اس کے معادل اور اس کے وزن و قیمت کی ایک رات یا دن وہ عرفہ ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو ہی تلخ مناسبت، المناک مناسبت شہادت حضرت مسلم ابن عقیل و ہانی ابن عروہ ہے، یہ بھی ذی الحجہ کی مناسبت ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بہت ہی عظیم دن ہے، عید سعید قربان، یہ بھی ذی الحجہ کی بہت عظیم مناسبت ہے اور بہت عظیم دن ہے۔ اس کے بھی ایک بہت بڑا پس منظر ہے عید قربان کا، ایک بہت عمیق اور دقیق فلسفہ و حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہے عید سعید قربان۔ اب چونکہ طے یہ پایا کہ ہم عید غدیر کے بارے میں اور غدیر کے فلسفہ بیان کریں، لہذا یہ مناسبتیں صرف آپ کا ذہن بنانے کے لیے اور آپ کو زمانے کے لحاظ سے اس فضا میں لے جانے کے لیے، اس ماحول میں، اس زمان کے سیاق و سباق میں منتقل کرنے کے لیے یہ مناسبتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہر ایک ان میں سے تفسیر طلب ہے۔ 15 ذی الحجہ کو میلاد ہے حضرت امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی۔ 18 ذی الحجہ کو وہی واقعہ رونما ہوتا ہے جو طے پایا کہ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں، یعنی واقعہ غدیر۔ 22 ذی الحجہ کو شہادت حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالی علیہ۔ 24 ذی الحجہ جو آج کا دن گزرا ہے، آج کا دن 24 ذی الحجہ جو گزرا ہے، روز مباہلہ ہے نصارى نجران کے ساتھ، یہ بھی ذی الحجہ ہی میں ہوا ہے۔ اور 24 ذی الحجہ کو ہی، یعنی آج کے دن ہی،
وہ معروف آیہ کریمہ حضرت امیر علیہ السلام کی شان میں اتری ہے، اور وہ منفرد عمل امیر المومنین علیہ السلام نے انجام دیا، جس جو موجب بنا کہ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو جائے، یعنی آیت ولایت۔ اب دیکھیں یہ زمانی فضا کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اسی 24 ذی الحجہ کو، البتہ سال الگ الگ ہیں، یعنی ایک ہی سال نہیں ہوا، ایک ہی سال کے 24 ذی الحجہ کو نہیں ہوا، ایک سال قبل کے 24 ذی الحجہ کو وہ عمل ہوا، اور ایک سال بعد کے 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نماز کے دوران وہ انگشتر صدقہ و زکوٰۃ کے طور پر اس فقیر کو دی، جس کے بعد وہ آیہ ولایت نازل ہوئی۔ اب اس کا بھی ایک ماجرا ہے مفصل۔ ایک شخص تھا بنامی عبداللہ ابن سلام، ظاہر کہ یہودیت سے مستبصر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا، مشرف بے اسلام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ آیا آپ کا کوئی وصی، کوئی جانشین بھی ہے یا نہیں؟ چونکہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس میں تو یوں تھا، جس نبی کی شریعت پر ایمان پہلے رکھتا تھا میں، یعنی یہودیت، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس میں حضرت موسیٰ نے اپنا وصی و جانشین خدا سے طلب کیا، اور وہ حضرت ہارون تھے۔ تو وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہر نبی کا کوئی وصی اور جانشین ہوتا ہے۔ تو اب جب کہ میں اسلام قبول کیا میں نے، اور آپ کے ہاتھ دست مبارک پر میں مشرف بے اسلام ہوا، تو آیا آپ کا بھی کوئی وصی و جانشین ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت پیغمبر اکرم نے آسمان کی طرف دیکھا اور سکوت اختیار کیا۔ اس چند لحظوں کے سکوت کے بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کا ولی خدا ہے اور رسول ہیں، اور وہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے حجرہ مبارکہ میں یہ مکالمہ ہوا۔ حضرت نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، نکلے اور مسجد میں تشریف لائے۔ جب مسجد میں سے باہر آئے تو اس فقیر کو دیکھا، پھر اس فقیر سے پوچھا، اور اس فقیر نے وہ سارا ماجرا بتایا کہ یہاں لوگ نماز میں مشغول تھے، میں نے سوال کیا، کسی نے میرے سوال پہ کان نہیں دھرا، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر انگشتر بتائی، رسول اللہ نے وہ انگشتر پہچان لی، وہ انگوٹھی پہچان لی۔ پھر اسے پوچھا کہ یہ کیسے ملی آپ کو؟ کیونکہ وہ آیت پہلے تلاوت کر چکے تھے اس شخص پر رسول اللہ، مسجد میں پہنچنے سے پہلے عبداللہ ابن سلام کو یہ بتا چکے تھے کہ ابھی خدا کی طرف سے یہ آیہ نازل ہوئی ہے۔ پھر اس فقیر سے سارا ماجرا پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس طرح سوال کیا، کسی نے میرے سوال پہ کان نہیں دھرا۔ فلاں آدمی میں جب اس کے قریب سے گزرا تو وہ نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں تھا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اشارہ کیا کہ یہ میری انگشتر ہاتھ سے لے لو۔ تو عبداللہ ابن سلام نے تصدیق کی کہ یہ وہی آیت کا مضمون ہے جو آپ نے پہلے تلاوت فرمائی تھی۔ یہ آیت بھی یا یہ عمل بھی 24 ذی الحجہ کو ہوا، یہ ایک مناسبت ہے۔ اور 25 ذی الحجہ یعنی کل، جو آج 25 کی رات ہے، کل دن ہے، اس میں البتہ سال قبل اس سے یعنی سورہ حل عطا اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ اب یہ بہت معروف اور موٹی موٹی جو مناسبتیں جو زمانے کے لحاظ سے ذی الحجہ میں موجود ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ان میں سے 18 ذی الحجہ کو اتفاق کے طور پر سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع میں 10ویں ہجری میں
واقعہ غدیر رونما ہوا. پس زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے. ابھی آپ ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں. ابھی آپ ذی الحجہ ہی میں ہیں اور آپ نے جان لیا کہ ذی الحجہ کیا چیز ہے. جس طرح آیت ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے باری ہے. یہ غدیر کے بارے میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس روایت میں ہے کہ غدیر کا دن، یہ روز خیر من 80 اشہر، 80 مہینوں سے بہتر ہے. یہ دن روز غدیر 80 مہینوں سے بہتر دن ہے. ایک دن غدیر کا، یعنی ذی الحجہ کا ایک دن، 18 ذی الحجہ، اس دن کی اتنی قیمت ہے، اتنا عظیم دن ہے. جس طرح لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان کی ایک رات کی اتنی قیمت ہے. اب 30 راتوں کو آپ اسی طرح لیلۃ القدر قرار دیں. البتہ لیلۃ القدر ایک رات ہے، لیکن انسان بنا سکتا ہے، اپنی ہر رات لیلۃ القدر بنا سکتا ہے. اسی طرح ذی الحجہ میں ایک دن ہے غدیر، لیکن اگر انسان چاہے تو ہر دن کو غدیر بنا سکتا ہے. اس لیے کہ ہمیں دستور ہے، یہ حکم ہے ہمیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر دن آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود اپنے لیے دن بناتے ہیں. وہ حدیث ہے نا معروف امام علیہ السلام سے، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. بس معلوم یہ ہوا کہ انسان زمین کو بھی خود بنا سکتا ہے کچھ اور زمین، اور دن کو بھی کوئی اور دن بنا سکتا ہے. یہ انسان کے اختیار میں ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ یہ کام کریں. آپ ہر دن اس قابل ہے کہ عاشورہ ہو سکے، اور ہر زمین اس قابل ہے کہ اس کو کربلا بنایا جا سکے. تو یہ صرف عاشور اور کربلا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ غدیر بھی ایسے ہی ہے. ہر دن کو انسان غدیر بنا سکتا ہے، جیسا کہ ہر رات کو انسان لیلۃ القدر بنا سکتا ہے. لیکن طریقہ ہے اس کا، راستہ ہے اس کے لیے. جاننے کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے. کس طرح انسان زمینوں کو کوئی اور روپ دے دے اور زمانے کو کوئی اور رنگ دے دے. بس ابھی آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ذوالحجۃ الکرام، اور اس کی راتوں میں سے اور اس کے دنوں میں سے آپ جس کے ایک دن کی قیمت اتنی ہے. لیکن زمان اور زمین کی یہ قیمت ان کی کوئی اپنی نہیں ہوتی. وہ خاک ہے کہ یہ ایک زمان ہے، ٹائم ہے، گزر جاتا ہے. زمین کی حرکت سے زمان پیدا ہوتا ہے، اور یہ خاک و مٹی اور پتھر کا نام زمین ہے. ان کی کوئی اپنی قیمت نہیں ہے. جب بھی زمان اور زمین کی کوئی قیمت بیان کی جائے، کوئی مقام بیان کیا جائے، در حقیقت وہ اس واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس میں رونما ہوتا ہے، اس حادثے کی وجہ سے ہے جو اس میں رونما ہوتا ہے. مثلا سرزمین مکہ، جس کو سرزمین حرم کہا گیا ہے، اب حرم سے باہر کی زمین اور حرم سے اندر کی زمین دونوں دیکھیں ایک جیسی ہیں، دونوں ریت ہیں، دونوں سنگلاخ زمینیں. یوں نہیں ہے کہ وہاں بڑی زرخیز زمین ہے اور باہر کوئی فصل نہیں ہوتی. دائر اور باہر کا فرق نہیں ہے، بنجر اور زرخیز زمین کا فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسی ہیں. لیکن ادھر حرم ہے اور ادھر حرم نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اس زمین کے اندر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے اس کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ اس کو حرم خدا قرار دیا گیا ہے، اور اس طرف زمین کے کوئی ایسا واقعہ آج تک رونما نہیں ہوا. جیسے ابھی مسجد کی زمین ہو، اس میں جانے کے پھر آداب ہو جاتے ہیں. یہ روڈ ہے، آج اگر اس کو مسجد بنا دیا جائے، وہی جہاں پر آپ جوتوں سمیت جا سکتے تھے، ہر حالت میں جا سکتے تھے، بغیر غسل کے، نہائے کے، وضو کے جا سکتے تھے، آج چونکہ مسجد ہو گئی ہے لہذا نہیں جا سکتے.
بس معلوم ہے کہ زمینوں کی قیمت ان چیزوں سے بڑھتی ہے، زمان کی قیمت بھی ان حوادث اور ان وقائع اور ان امور کی وجہ سے ہے جو اس زمانے میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ زمانی وہ فضا تھی جس میں یہ غدیر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مکانی حد اس کی یہ تھی کہ غدیر، اگر آپ مشرف ہوئے ہوں زیارت بیت اللہ الحرام سے، نہ بھی ہوئے ہو تو تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے، اتنی جغرافیائی معلومات کم از کم ہوتی ہیں سب کی، اور ہیں انشاءاللہ۔ غدیر مکہ اور مدینہ کے درمیان، یا آپ کہیں کہ مکہ، مدینہ اور جدہ کے درمیان اگر مثلث فرض کریں تو ایک جگہ ہے جوفا، جو میقات بھی ہے، جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں، جو جدہ سے سیدھے مکہ کی طرف جائیں، جوفا کے مقام پر محرم ہوتے ہیں۔ وہاں جوفا سے ہی کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ظاہراً ایک مقام ہے خم کے نام سے معروف، غدیر خم، جس کو ہم خم غدیر کہتے ہیں، اضافہ الٹا پڑھتے ہیں ہم، غدیر خم کو خم غدیر کہتے ہیں۔ یہ مکان آج چونکہ راستے مختلف ہیں، روڈ بن گئے ہیں، یا حرمین میں آنے جانے کے لیے جو راستے متعین ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ مقام ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے راستے ملتے بھی تھے اور جہاں سے راستے مختلف شہروں کے اور ممالک کے جدا ہوتے تھے۔ یعنی عراق والے یہاں سے آ کر جدا ہوتے تھے، شام والے لوگ یہاں سے آ کر الگ ہوتے تھے، حجاز کے مختلف علاقوں میں رہنے والے یہیں سے جدا ہوتے تھے، یمن میں رہنے والے یہیں سے جدا ہوتے تھے، یثرب والے، مدینہ والے یہیں سے جدا ہوتے تھے۔ ایک چوراہا تھا، سب ملتے بھی یہاں پر تھے اور جدا بھی یہاں سے۔ ایک تجارتی راستہ بھی تھا یہ، اور خصوصاً حج کے لیے، کاروانوں کے لیے یہ جمع ہونے کی جگہ بھی تھی اور پراکندہ ہونے کی جگہ بھی تھی، جدا ہونے کا مقام بھی تھا یہ۔ اس مکان میں آپ دیکھیں گے مکہ میں یہ نہیں ہوا واقعہ غدیر، مدینہ میں نہیں ہوا، بیت اللہ میں نہیں ہوا یہ واقعہ، عرفہ میں نہیں ہوا، منا میں نہیں ہوا، مشعر میں نہیں ہوا۔ اتنے اہم مقامات تھے وہاں پر نہیں ہوا، جو مقدس ترین، یعنی جوفا سے کہیں زیادہ مقدس تھے وہ مقامات۔ مسجد النبی میں نہیں ہوا یہ واقعہ۔ مکان کی خصوصیت دیکھیں، وہ اس مقام پر ہوا، اور یہ وہ چیز نہیں تھی کہ جہاں باقاعدہ طور پر رکا جاتا تھا، رکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی سرا، کوئی ایسی مسافر خانہ، کوئی ایسی جگہ رکنے کی وہ نہیں تھی۔ ارد گرد کہیں ایسا پانی کا ذخیرہ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی باغ نہیں تھا، کوئی ایسا نخلستان نہیں تھا۔ چند درخت، وہ بھی بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ 7 درخت تھے ببول کے، وہ بھی صحرائی درخت، 7 درخت بعض روایات میں زیادہ سے زیادہ لکھا گیا ہے، وہ اس مقام پر موجود تھے۔ یہ مکانی خصوصیت ہے اس جگہ کی، یہاں پر واقع غدیر رونما ہوا۔ بس اب آپ زمانے کے لحاظ سے بھی آگے تھوڑی قریب ہو گئے، فضائے زمانی میں آ گئے، اور مکان کے لحاظ سے بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ کس قسم کا مکان تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کریں آپ، تبلیغ کریں آپ اس چیز کو جو خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے۔ یہاں میں اب تمہید کے طور پر، اس سے پہلے کہ اس آیا کی تشریح میں جائیں، ہم ایک اور
مقدمہ اور تمہید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو بھی خدا کی طرف سے فرمان نبی اکرم پر نازل ہوا اور پیغمبر اکرم نے اس فرمان کو پہنچایا لوگوں تک، اس فرمان کے مقابلے میں عکس العمل کے لحاظ سے، رد عمل کے لحاظ سے لوگوں کے کئی گروہ ہیں، کئی طبقات ہیں، یعنی یکساں رد عمل نہیں دکھاتے لوگ۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کی طرف سے کوئی فرمان نازل ہو اور رسول اللہ اس کو ابلاغ کریں، تبلیغ کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر یہ نقطہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں آپ اس کو مقدمہ یا تمہید ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں سمجھیں آپ، بلکہ موضوع کو قریب کرنے کے لیے اور ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، لیکن یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت اہم اور قیمتی نقطہ ہے، تعلیمی نقطہ ہے، طلبگی نقطہ ہے۔ طلباء زیادہ اس کی قیمت اور قدر سمجھتے ہیں زیادہ۔ اور یہاں بھی وہ ہماری یہ مجلس اور یہ محفل مقدس مکان ہے، یہ ایک کلاس ہے، یہ ایک درس ہے۔ یہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں جو اپنے اساتذہ سے سنا ہے۔ عکس العمل کے لحاظ سے، رد عمل کے لحاظ سے لوگوں کے چند گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو اس فرمان کو ٹھکرا دیتا ہے، اس وجہ سے یعنی خدا کے فرمان کو، رسول اللہ کے فرمان کو قبول نہیں کرتا، ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ پہلا عکس العمل ہے۔ اس وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے چونکہ اس کو خدا پر کوئی اعتقاد نہیں ہے، جیسے ملحدین ہیں، یا اس وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے کہ خدا کو مانتا ہے لیکن رسول اللہ پر اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جس طرح سے اہل کتاب ہے۔ یہ نجران آج کا دن جو مباہلہ کا دن ہے، مباہلہ جو پیش آیا نصارہ نجران کے ساتھ، نصارہ یعنی مسیحی، یہودی و مسیحی اور مجوسی، یہ خدا کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کی رسالت پر ان کا اعتقاد نہیں ہے۔ نبوت عامہ کو مانتے ہیں، نبوت خاصہ کو نہیں مانتے۔ یہ بھی رسول اللہ کے فرمان کو اور اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا ایمان نہیں ہے خدا پر، ان کا ایمان نہیں ہے رسالت پر۔ اب اگر ان کے سامنے ہم فرمان خدا بیان کرنا چاہیں اور فرمان رسول اللہ ان کے سامنے بیان کرنا چاہیں تو وہ یوں نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے آئے اور سند ثابت کریں گے یہ فرمان صادر ہوا ہے، ثابت ہوا ہے، فلاں راوی ہے اس کا، وہ اسی کو نہیں مانتا جس کا یہ فرمان ہے، راوی کو کیا مانے گا وہ؟ اب میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں اس قول اور اس فرمان کی سند ثابت کرنے کے لیے کہ یہ فلاں فلاں کتاب سے ہے، فلاں فلاں راوی نے اس کو بیان کیا ہے، بس یہ ثابت ہے۔ وہ کہتا ہے اگر راوی ٹھیک بھی ہو، سند ٹھیک بھی ہو، میرا خدا پر ایمان نہیں ہے، ملحد ہے یہ۔ لہذا ایسے انسان کے سامنے جو یہ رد عمل قول خدا اور رسول کے بارے میں ظاہر کرے، اس کے لیے اس کے سامنے یوں نہیں ہے کہ ہم سند ثابت کرنے بیٹھ جائیں، اس کو یہ قول نہیں سنائیں، نہ قول کی تشریح کی ضرورت ہے، نہ قول کی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ سند کی ضرورت ہے، نہ روایت کی ضرورت ہے، نہ کتاب کے حوالے کی ضرورت ہے، نہ اجماع اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اس کے سامنے اس کی مشکل یہ ہے کہ آپ پہلے اس کی ایمان کی مشکل حل کریں، وہ پہلے خدا پر ایمان لے آئے، صاحب قول کو مانے، بعد میں قول کی نوبت آئے گی، باری آئے گی۔ پہلے رسول پر ایمان لے آئے، پھر دیکھیں گے کہ قول رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ ایک گروہ ہے۔ ایک دوسرا طبقہ وہ خدا کو مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن قول خدا اور قول رسول کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں قبول کیا اس نے؟ اس لیے کہ یہ قول اس کے مفاد میں نہیں ہے، مضر ہے اس کے لیے، اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے یہ قول۔ یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ منافقین بظاہر خدا اور رسول کو مانتے تھے، اب دل سے نہیں مانتے، وہ کفار کی طرح منکر ہیں، لیکن زبان سے نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے۔
اظہار کرتے ہیں کہ بھلے ہم قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن قول کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیوں ٹھکرا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ جس طرح سے خدا کا قول اور رسول اللہ کا قول انہوں نے فرمان بہت ساری جگہوں پر انہوں نے ٹھکرا دیا، خصوصاً جہاد میں۔ جب بھی رسول اللہ نے ان کو جہاد کا کوئی حکم دیا، خدا نے جہاد کا پیغام دیا، چونکہ ان کے نفع میں نہیں تھا، ان کے مفاد میں نہیں تھا، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اب ان کے سامنے ہمیں نہیں چاہیے کہ آئیں اور سند کی بات کریں یا قول کی تفسیر کریں، تشریح کریں، نہ، ان کی مشکل اور ہے۔ ان کی مشکل یہ ہے کہ پہلے ان کی ایمان کی کمزوری دور کریں، اور پہلے ان کو وہ طریقہ اور راستہ بتائیں جس سے یہ اپنی خواہشات کو دین کے مقابلے میں نہ کھڑا کریں، ہوائے نفس کو دین کی راہ میں رکاوٹ نہ قرار دیں۔ مناسب یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ گفتگو کریں آپ۔ ایک تیسرا طبقہ پھر اور ہے جو ان دونوں سے مختلف، خدا اور رسول پر ایمان ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہ فرمان صادر ہوا ہے، یہ فرمان خدا کا ہے، یہ فرمان رسول اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے محروم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشکل اس کی شعور کم ہے، اس میں فہم فراست کم ہے، اس میں علم نہیں رکھتا وہ۔ اس کے سامنے، ایسے انسان کے سامنے بھی ہمیں سند اور روایت سے بحث کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تشریح اور تفسیر کی ضرورت۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو شعور اس کا اوپر لے کر آئیں، فہم و فراست، استعداد، قابلیت اس کی بڑھائیں، تاکہ یہ قول خدا کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، قول رسول کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، فرمان خدا کو درک کرنے کے قابل ہو جائے۔ ایک اور طبقہ وہ خدا اور رسول کو مانتا ہے، قول خدا اور قول رسول کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ منکر ہے کہ یہ قول سرے سے صادر ہی نہیں ہوا، یہ خدا نے فرمایا ہی نہیں، یہ رسول نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ تنہا یہ طبقہ ہے جس کے سامنے ہمیں حق بنتا ہے، جائز ہے ہمارے لیے کہ اس کے سامنے آئیں اور ثابت کریں کہ یہ فرمان خدا ہے، یہ قول رسول اللہ ہے۔ اس کے سامنے آئیں، سند کی بات کریں، رجال کی بات کریں، راوی کی بات کریں، روایت سے بات کریں، تاریخ سے حوالے اس کے لیے لائیں، آپ ہر ممکنہ طریقے سے اس کے سامنے بیان کریں کہ یہ واقعاً قول خدا ہے، حقیقتاً قول رسول اللہ ہے۔ صرف ایک طبقہ ہے جس کے سامنے اس بات کی ضرورت ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو مانتا بھی ہے قول کو، ایمان بھی ہے خدا پر اور رسول پر، صدور کا بھی قائل ہے کہ یہ قول صادر ہوا ہے، فرمان خدا ہے، فہم و فراست بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا اس قول پر۔ جیسے اکثر مومنین ہیں، الحمدللہ شعور بھی ہے، فہم و فراست بھی ہے، ایمان بر خدا بھی ہے، ایمان رسول اللہ پر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قول خدا ہے، یہ قول رسول اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس قول پر عمل نہیں کرتے، نہ اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے یا انہیں قول کے صدور میں شک ہے، مشکل عمل کی ہے۔ ان کے سامنے بھی ہمیں روایت اور تاریخ اور سند کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مانتے ہیں، پہلے سے تسلیم کرتے ہیں، مشکل ان کی کہیں اور ہے۔ مشکل یہ کہ کسی عملی مشکل میں گرفتار ہیں، کسی رکاوٹ میں گرفتار ہیں، تو ان کے سامنے مناسب ہے کہ وہ گفتگو کی جائے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان بھی رکھتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہ قول خدا ہے، اس قول خدا کو سمجھتا بھی ہے، درک بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، کہ یہ قلیل ہے، اقل قلیل، تعداد کے لحاظ سے بہت ہی محدود، انگشت شمار ہیں، یہ ہر زمانے میں، یہ جو طبقات عرض کی آپ کی خدمت میں چند ایک، یہ ہر زمانے میں یہ طبقات ہیں، صدر اسلام میں تھے، آج ہیں، کل بھی ہوں گے اور قیامت تک ہیں۔ یہ کسی خاص تاریخ کی بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ایسے لوگ تھے،
ہمیشہ. مثلا واقع غدیر کے سامنے یہ 5-6 طبقے موجود ہیں. اب ہم واقع غدیر پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، فلسفہ غدیر بیان کرنا چاہتے ہیں. فلسفہ غدیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سند غدیر سے بحث کریں کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو نہیں فلسفہ غدیر کہتے. وہ اس بات سند غدیر ہے، اور نہ یہاں ضرورت ہے، اس بات کی حاجت ہے. لہذا فلسفہ غدیر میں توقع یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو مسلم چیز ہے، یہ تو مانی ہوئی، یہ طے شدہ بات ہے. اب دوبارہ ہم پلٹ کے پھر اس کو مشکوک بنائیں. آخر مانی ہوئی بات میں دوبارہ داخل ہونا باس میں گفتگو میں، یہ تو خود طے شدہ بات کو مشکوک بنانے والی بات ہے. جیسے ابھی ہوتا ہے، ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں یہ بڑی خدمت ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو خدمت نہیں کہا جا سکتا. جب طے شدہ باتوں میں دوبارہ آئیں، ان کو پھر دہرائیں، پھر تکرار کریں، پھر بار بار، وہ جس نے مانا ہوا ہے وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ جو اتنا زور لگا رہے ہیں، اتنا بار بار جو کر رہے ہیں، ہر دفعہ، ہر مہینے، ہر سال اسی کو پھر کہہ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیچ میں مشکوک چیز تو نہیں ہے. جیسا مثلا نمونے کے طور پر وجود مبارک حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف. خوب ابھی دیکھیں کتابیں ساری لکھی جا رہی ہیں کس پر کہ امام موجود ہیں، شبہات سارے کے امام موجود ہیں یا نہیں ہیں، تقاریر ساری امام موجود ہیں. اتنا اصرار کے امام موجود ہیں. یعنی اب وہ جو ایمان رکھتا ہے امام پر، اس کو بھی شک پڑ جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ خدا نخواستہ نہ ہو یہ جو اتنا کر رہے ہیں. بس ہمیں چاہیے کہ الگ الگ رکھیں اس کو. یہ تو طے شدہ ہے کہ حضرت موجود ہیں، مگر اس میں شک ہے کسی کو. جس کو شک ہے اس کے سامنے آگے جا کر بات کریں گے آیا موجود ہیں یا موجود نہیں ہے. اس کے سامنے دلائل اثبات وجود حجت پیش کریں آپ. ایک موحد جو عبادت خدا میں مشغول ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھ جائیں خدا کو ثابت کرنے کہ خدا ہے یا نہیں. وہ تو مانتا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے اس کے نزدیک. آپ طے شدہ بات پر جب اس کو دلائل دیں گے تو وہ شک میں پڑ جائے گا یہ آپ کے دلائل سن کر. نہ جس کے پاس طے شدہ ہیں یہ چیزیں، اس کے لیے اگلا باب، اگلا ورق الٹیں آپ، اگلی فصل پڑھیں اس کے سامنے آپ. یہ طے شدہ ہے کہ واقع غدیر مسلمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس میں ہم آ کر ثابت کریں. یعنی ضرورت سے مافوق ہے یہ چیز. اتفاق ہے عند الکل. بس فلسفہ غدیر میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ ہم اس بات کریں، اس کو توقع بھی یہ نہیں رکھیں آپ. ہمیں اس سے اگلا باب پڑھنا ہے، اس سے اگلا ورق الٹنا ہے کہ یہ جو کچھ مسلمن ہوا اور حتمن ہوا یہ کیا تھا، یہ واقعہ رونما کیا ہوا. اب ظاہر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اسی ظاہر کی مدد سے ہم اس کے باطن میں جاتے ہیں، اس کے فلسفہ اور اس کے حکمت میں جاتے ہیں. ظاہر امر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے ظاہری عمر کے آخری سال دہوم ہجری کو پیغام بھیجا تمام سلطنت اسلامی میں، حکومت اسلامی کے تمام شہروں میں اور آبادیوں میں کہ اس سال تمام سرکردہ لوگ، تمام صاحبان استطاعت سب کے سب حج پر آئیں. پہلے آئے تھے یا نہیں آئے تھے یہ کوئی شرط نہیں تھی. جتنے صاحبان استطاعت ہیں، جتنے سرکردہ لوگ ہیں، یہ اہتمام دیکھیں. حج سے پہلے یہ اہتمام ہوا، فرامین صادر کیے، دستورات بھیجے کہ سب کے سب حج پر آئیں. اب جو فرمان ملا سب اپنے آپ کو پہنچایا حج پر. حج کا آغاز ہوا. یہ رسول اللہ کی زندگی کا آخری حج تھا اور آخری سفر تھا یہ. اس کے بعد مراسم حج شروع ہوئے، آغاز ہوا. ایک بہت بڑی خصوصیت اس حج کی یہ تھی، آخری حج ہونے کے ساتھ ساتھ
وہ یہ کہ اس حج میں رسول اللہ نے 5 خطبے بہت ہی اہم ان تمام لوگوں کو جو پوری مملکت اسلامیہ سے وہاں پر جمع ہوئے تھے ان کے سامنے بیان کیے. پوری تعداد اب مختلف ہے، 90,000 سے لے کر 1,20,000 تک تعداد حجاج کی اس حجۃ الوداع میں شرکا کی لکھی گئی ہے. اب بعضوں نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ 1,20,000 یہ مجموعی تعداد تھی، اور غدیر میں جو حاضر تھے وہ 90,000 تھے، کیونکہ کچھ مقامی لوگ تھے وہاں رہ گئے، کچھ وہیں سے پلٹ گئے. بعضوں نے اس طرح سے ان دو چیزوں کو آپس میں جمع کیا ہے. لیکن جو بھی ہو تعداد 1,20,000 اس زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے 1,20,000 آدمیوں کا جمع ہونا، یعنی آج کے حساب میں یعنی 100 ملین آدمی کا جمع ہونا. آج جو آبادی کا تناسب ہے مسلمانوں کا، اس زمانے میں آبادی کا تناسب دیکھیں کتنے مسلمان تھے اس وقت. صرف حجاز کی سرزمین پر، اور حجاز کی سرزمین بھی اتنی آبادی والی زمین نہیں تھی. آبادیاں اس وقت ایران میں تھی، روم میں تھی، یہ بڑے آبادی والے ممالک تھے. یہاں تو قبائلی نظام تھا، اتنی آبادی نہیں تھی. اس آبادی میں سے 1,20,000 آدمیوں کا آنا، یعنی 100 ملین افراد کا جمع ہونا آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے. اور یہ بھی اہتمام کیا. اس کے سامنے حضرت نے 5 خطبے، یہ خطبے حجۃ الوداع کے نام سے معروف و مشہور ہیں. 5 خطبے اہم کہ ایک ایک کلمہ ان کا، ایک ایک سطر ان خطبات کی بہت اہمیت کی حامل ہے. غدیر سے پہلے 4 خطبے اور 5واں خطبہ غدیر کا تھا. یعنی اس 1,20,000 کی ذہنیت بنائی حضرت نے پہلے. ان 4 خطبات میں ایک خطبہ عرفہ میں دیا، ایک خطبہ مشعر میں دیا، ایک خطبہ منا میں دیا، ایک خطبہ مسجد خیف میں دیا، 5واں خطبہ آ کر جوفہ میں اسی محل وقوع میں جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہاں پر حضرت نے بیان فرمایا. اور تمام دین کا ایک خلاصہ اور لب لباب قرآن کا حضرت نے ان 5 خطبوں میں بیان فرمایا. مکمل دین. اور ضرورت ہے ان 5 خطبوں کی تفسیر کی اور تشریح کی ضرورت ہے. بعض نکات مشترک ہیں اس میں، اور بعض چیزیں ایک خطبے میں ہیں دوسرے میں نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، ہماری اپنی معرفت کی عادی ہے کہ ان 5 خطبوں میں سے ہمیں صرف ایک خطبہ معلوم ہے، اس ایک خطبے میں بھی صرف ایک جملہ معلوم ہے. یہ جو مشاہدہ فرما رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھیں منور ہیں جس جملے سے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ ان 5 خطبوں میں سے ایک خطبے کا ایک جملہ ہے صرف. اب جب یہ ایک جملہ اتنی اہمیت کا حامل ہے تو آپ گمان کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے وہ باقی خطبات، باقی جملات ان کے کوئی معنی نہیں تھے. یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ ایک جملہ اتنا بڑا جملہ ہے، عظیم جملہ ہے، باقی جملات میں کم نہیں ہیں. اگرچہ نہ کہ اس سطح کے بھی نہ ہوں، لیکن کم نہیں ہے. بلکہ آپ کے اس ایک جملے کے لیے وہ سارا اہتمام تھا. بس ضرورت ہے کہ جب تک انسان وہ ساری فضا میں نہ آئے کہ رسول اللہ نے ان لوگوں کی ذہنیت کو تیار کرنا کیسے شروع کیا، پہلے خطبے میں کیا فرمایا، دوسرے میں کیا فرمایا، اور آخر تک. اگر فرصت ہو آپ کے پاس کہ انشاءاللہ ہوگی، اور ذی الحجہ میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا یہ زمانہ کتنا عظیم زمانہ گزر رہا ہے آپ پر. اگر فرصت و توفیق ہو آپ پر اور ہو تو بعض کتابیں ہیں جن میں یہ حجۃ الوداع کے خطبے موجود ہیں. جتنا میسر ہو آپ کو ایک مطالعہ کر لیں. اگر فرصت ہوتی تو میں چاہتا تھا، دل سے میری خواہش یہ تھی کہ میں ایک ایک خطبہ آپ کی خدمت میں ایک ایک جملہ کر کے یہاں عرض کرتا، لیکن نہیں ہے. ہم اپنے موضوع سے رہ جائیں گے، فلسفہ غدیر سے. پھر خوب یہ 5 خطب حضرت نے جو بیان فرمائے، ان میں آ کر پھر مقام جوفہ میں آ کر یہ خطبہ پنجم حضرت نے جو بیان فرمایا، یہ بھی مفصل خطبہ ہے.
صرف یہ ایک جملہ نہیں ہے، مفصل خطبہ ہے یہ ظاہر ماجرائے غدیر تھا. لوگوں کو آ کر جم کیا، پھر اس چوراہے پر زیب ممبر ہوئے، اور پھر اس کے بعد اسی آمادہ ذہنیتوں میں یہ مطلب بیان فرمائے. لیکن اس آیہ مجیدہ کی تعمیل اور اس پر عمل کرتے ہوئے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو ماموریت دی، حکم دیا کہ یہ کام کریں آپ. یا ایھا الرسول، سورہ مائدہ کی یہ آیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیں آپ. رسول کے ساتھ خطاب کیا. کلمہ رسول اس آیت میں یا ایھا النبی نہیں کہا، عبد نہیں کہا، محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ نہیں کہا، ابن عبداللہ نہیں کہا، قرشی و ہاشمی و قریشی و فلاں نہیں کہا. یا ایھا الرسول، منصب کا نام لیا. نام حضرت کا اپنا بھی نام لیا جا سکتا تھا، حضرت کے اور بھی بہت سارے منصب تھے، ان کا بھی نام لیا جا سکتا تھا. کلام خدا ہے، وہ آپ کے بالآخر کسی نام سے تو یاد کرنا تھا، جیسے ہم بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، کسی نے کسی بات عنوان سے تو یاد کر لینا. خدا کے کلمات میں ایسے نہیں ہے کہ کسی نام سے پکارنا ہی تھا، چلو رسول کے نام سے پکار لیا. رسول حضرت کا نام نہیں ہے، حضرت کا منصب ہے. اس